کیوں، آخر میں ہی کیوں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں۔ کیونکہ ہم نے کبھی قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کے ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اسے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے، آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا، یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گر گرائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا توکل رکھیں گے یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ساتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔
اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں بظاہر وہ اچھی نظر آتی ہے، لیکن وہ جب ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو اس چیز پر توکل کرنے کے یہ ہمارے لیے نہیں بنی ہے۔ اب جو ہے آسان لفظوں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی اگزامپل بہت ساری ہیں۔ اگر ہم جو ہے ان باتوں کو ڈیپ لے کر چلیں تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں اپنے روزمرہ زندگی میں جو ہے اس کی اگزامپلس دیکھنے کے ملیں گی۔ اب دیکھیں، اب جو ہے جیسے آج کل سیلز بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں، ہر چیز پر سیل لگی ہوئی ہے۔ اب جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ فلان جگہ پر سیل لگی ہے، میں یہ چیز لے کے آیا ہوں اور تم بھی یہ یعنی کہ لے۔ اب جو ہے ہمیں جو ہے بائی چانس کسی کی چیز پسند آ جاتی ہے اور ہم دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہی چیز لینی ہے۔ تو جب ہم اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے وہ دوسرا بندہ لے کے آیا تو سم ٹائمز وہاں پہ وہ چیز جو ہے ہمیں ایز اٹ از نہیں ملتی ہے، کچھ چینجنگز ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ مل جاتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کمی رہ جاتی ہے، کہیں سے وہ چیز ڈیمیج ہوئی بھی نکل آتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی کہ ختم ہو گیا اسٹاک تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنا دل برا کرتے ہیں، اور پھر جو اگلا بندہ وہ چیز پہن رہا ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہوتی ہے تو جب وہ چیز پہنتا ہے تو ہمارے دل میں جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو ہم جو ہے چلے یعنی کہ اگلے پہ بلیم ڈالتے ہیں۔ کتنی یہ سمپل سی مثال ہے، اگر ہم اس سمپل سی مثال سے بھی نہیں نہ سمجھیں گے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ کپڑوں سے، یہ جوتوں سے جو ہے ان کی اگزامپل دینے کا مقصد بلا کیا ہے، کیونکہ جو ہم نوجوان لڑکے نا ہمارا ان چیزوں کی طرف نا رجحان بہت زیادہ ہے، اور رجحان بھی کس کیٹیگری کا ہے کہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے۔ کسی نے کوئی چیز پہن لی تو دل میں ارادہ کر لے کہ ہم نے بھی یہ چیز لینی، یعنی کہ جو چیزیں پہلے ہماری مائیں ہمارے جو ہے بزرگ کرتے تھے نا، اتنا عرصہ چیز کو استعمال کرتے تھے، آج کے دور میں ہم لڑکیوں سمیت جو ہے یہ چیز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر چیز کو استعمال کیا، جب دل بھر گیا تو اس کو نکال دیا یا اس کو پھینک دیا۔ کون کون ایگری کرتا ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے مجھے یہ چیز آپ نے لازم بتانی ہے کہ کون کون ایگری کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ چیز استعمال کرتے ہیں، بعد میں ہم جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جو ہے ان کی جو ہے یہ جاگیریں بنی، اور ان میں جو ہے نا وہ عاجزی تھی۔ آج جو ہے نا عاجزی ہر انسان میں عاجزی نہیں ہے، بہت میں کہتی ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں عاجزی نظر آتی ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں کہ صرف جو ہے نا ان میں یعنی کہ ہر جگہ بس میں ہی میں ہونی چاہیے، چاہے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، صرف ایک کیا ہے میں کو حاصل کرنے کے لیے اس کام کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سے گھر جو ہے صرف ایک میں سے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے بھی جینا ہے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ جب ہم جو ہمارے بڑے یا ہمارے انبیاء پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ کسی غریب کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایسے تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ یعنی کہ آپ نے اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا۔ اب ہم میں کہتی ہوں مدد تو بڑی ہی دور کی بات ہے، جب ہم نے کوئی گھر کا کام بھی کرنا ہے تو ہم جگہ جگہ نا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، جبکہ یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ جتنا خاموشی میں رہ کر ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ ہمارے حق میں کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے حق میں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ جو میں نا یہ نہیں پسند، کیونکہ میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کے اندر تکبر لاتا ہے۔ اب کیوں کا لفظ یہاں پر کیوں یعنی کہ ڈیفائن کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کیوں سے جو ہے جب ہم کیوں کا لفظ بولتے ہیں نا تو یہ ہم نا شکری والے الفاظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کر دیتے ہیں کہ آخر ہم ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی کیوں، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔
تب جو ہے یہاں پر جب کیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں شکر ہمارے جو ہے ذہن میں ہماری زبان سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ شکری والے الفاظ نکلتے ہیں. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو اپنے جو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. آج کل کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کا جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور جو اگلا بندہ جو ہے یہ سن رہا ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس چیز کا اندازہ ہی کسی کو نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جو ہے اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں کہ کہاں پر کس وقت پر جو ہے کس جگہ پر ہمیں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور کیوں کا جو لفظ ہے نا, کیوں, کاش, یہ جو لفظ ہے نا ہمیں اپنی زندگی سے بالکل ختم کر دینے چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی سے یہ کیوں, کیا, کب اور یہ کیا اس کا کیا کہتے ہیں کاش والا لفظ جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہیے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھے جو اللہ نے آپ پر بند کیا, آپ جو ہے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں. ایک جو ہے مخصوص مدت کے لیے جو ہے اپنے ایم تک ٹکے نہیں. اگر آپ کا ایم نہیں پورا ہو رہا ہے, آپ کی التجا, آپ کی فریاد کسی کام نہیں آ رہی ہے, تو جو ہے اپنا تھوڑا سا راستہ چینج کر لیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, یہ راستہ ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے. اسی طرح رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر ایک مخصوص مدت جو ہے اپنے رشتوں کو دیں, اگر آپ کے رشتے آگے نہیں چل پا رہے, چھوٹے چھوٹے اختلافات کا شکار ہوتا ہے, تو ایک مخصوص مدت اپنے رشتوں کو دیں. چاہے ہمارا وہ کوئی بھی رشتہ ہے, ایک مخصوص مدت دیں, برداشت کریں, صبر کریں, اللہ سے دعا کریں. لیکن جہاں پر ہماری برداشت, ہمارا صبر ختم ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے رشتے آگے چلنے والے نہیں ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کنارہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بہترین راستے کی فریاد کریں کہ یا اللہ ہمارے حق میں جو راستہ بہتر ہے اس میں ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اگر ہمارے رشتے ہمارے حق میں بہتر ہیں تو ان کو ہمارے جیسا کر دے, ہمارے لیے کر دے, ہمیں اور زیادہ صبر دے. اور جو رشتے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے غلط فہمی ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کے ذریعے اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے اور ان رشتوں کو ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں ان کو جو ہے اپنی زندگیوں سے ختم کریں. دیکھنے میں چھوٹے سے الفاظ ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں ہم جو ہے بعض اوقات یہ لفظ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی سے جو ہے ان لفظ کو بھی ختم کرنا ہے, اور یہ جو ناشکری والے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو لے کے تو ان کو بھی ختم کرنا ہے. آئی ہوپ کہ سب کو جو ہے میری بات ٹوٹل طور پر جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی. اگر کسی کو ابھی بھی تھوڑا سا بھی کسی چیز کا بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ لازمی کریں.